کسی بڑے کھلاڑی سے اگر رنز نہ ہو رہے ہوں، آخری 9 میں سے 6 اننگز میں وہ سنگل ڈیجٹ پر آؤٹ ہو چکا ہو، تو پھر اس کے ساتھ اس کا رویہ ایسا ہی ہوتا ہے جیسا کہ آج وراٹ کوہلی کا رہا۔ وراٹ کوہلی نے جو آج رویہ اختیار کیا حریف ٹیم کے اوپننگ بلے باز کے ساتھ، وہ انتہائی زیادہ حیران کن ہے، کیونکہ وراٹ کوہلی سے بہرحال اس طرح کی امید نہیں کی جا سکتی ہے۔ لیکن اگر نوجوان کھلاڑی اپنے کیریئر کی پہلی ہی اننگز میں جسپریت بمراہ سمیت ہر کسی کو اٹھا کر مار رہا ہو، تو پھر اس طرح کا ریئیکشن بھی غیر متوقع نہیں ہے۔ اس کے اوپر بات کریں گے کہ آج در حقیقت ہوا کیا، اور اس کے علاوہ جو دوسری اہم بات ہے کہ پاکستان سپر لیگ میں کئی ایسے ٹاپ کھلاڑی شامل ہونے جا رہے ہیں جو کہ T20 فارمیٹ کے نمایاں پلیئرز میں شمار ہوتے ہیں۔ آج انگلینڈ کے سابق کھلاڑی اور عالمی نمبر 1 ڈیوڈ ملان نے بھی PSL کے لیے خود کو رجسٹرڈ کروا لیا ہے۔ میں معذرت چاہتا ہوں کہ میرا گلا خراب ہے، جس کی وجہ سے اس طرح میں صورتحال بیان نہیں کر پا رہا، لیکن کوشش کر رہا ہوں کل بھی ایک صرف ویڈیو کی، تو اس کی وجہ سے معذرت۔ اور باقی یہ کہ جسپریت بمراہ کے بولنگ ایکشن کے اوپر بھی آج سوالات کھڑے کیے جا رہے ہیں۔ جسپریت بمراہ جس کے بولنگ کراتے ہوئے یا گیند ڈیلیور کرتے ہوئے جو بازو کا خم ہے، وہ لگتا ہے ایسا ہے کہ وہ 15 ڈگری کو کراس کر رہا ہے، لیکن اس کے حوالے سے میڈیا یا امپائرز ہمیشہ خاموش رہے ہیں۔ آج پہلی بار جسپریت بمراہ کے بولنگ ایکشن پر سوالات اٹھائے گئے ہیں، لیکن اب دیکھنا یہ ہے کہ اس کے حوالے سے ICC کیا کرتا ہے، اور امپائرز نے ابھی تک باقاعدہ شکایت نہیں کی ہے، تو جس کی وجہ سے فی الحال تو کچھ نہیں کہا جا سکتا۔ جس طرح روی چندرن اشون اپنے خراب بولنگ ایکشن کے ساتھ کھیلتے رہے اور کھیلتے انہوں نے اپنا کیریئر کے دوران اپنا بولنگ ایکشن صحیح کیا، حتیٰ کہ ریٹائرمنٹ تک کسی امپائر کی ہمت نہیں بنی تھی کہ ان کے بولنگ ایکشن کو رپورٹ کرے۔ دوسری جانب اگر دیکھا جائے کہ جب سے بنگلہ دیش اور انڈیا کے سیاسی معاملات آپس میں صحیح تھے اور ایک طرح سے بنگلہ دیش کو بھارت نواز حکومت ملی ہوئی تھی، تو وہاں پر شکیب الحسن کے اوپر کبھی سوال نہیں اٹھا، لیکن اب کیریئر کے آخری حصے میں لگ بھگ الوداعی ٹیسٹ میچ کھیلنے سے پہلے ان کے کیریئر کو داغدار کیا گیا، ان کے بولنگ ایکشن کو رپورٹ کیا گیا۔ لیکن یہ چیزیں ہوتی رہتی ہیں، کیونکہ ICC کا جو ادارہ ہے وہ خاص طور پر کسی ایک ملک کے مفادات کا تحفظ کرتا ہے۔ یہ بات اب کھلی ڈھلی ہے، جس کی وجہ سے اس بات کا تو خیر امکان کم ہے کہ جسپریت بمراہ کے ایکشن کے اوپر مزید کوئی بات ہوگی۔ البتہ وراٹ کوہلی کے حوالے سے کہا جا سکتا ہے کہ انہیں جرمانہ ہو سکتا ہے جو آج انہوں نے حرکت کی ہے۔ آج در حقیقت آسٹریلیا کے نئے کھلاڑی سام کونسٹاس نے جو جارحانہ بیٹنگ کرتے ہوئے 2 چھکے بھی انہوں نے لگائے اور دھواں بیٹنگ کی، اپنے کیریئر کی پہلی اننگز کو یادگار بنا لیا، تو وہ جب بیٹنگ کر رہے تھے تو وراٹ کوہلی قریب سے گزرے، اور بیٹسمین کی جو آنکھیں تھیں یا ان کی جو اٹینشن تھی بالکل وراٹ کوہلی کی جانب نہیں تھی۔ دوسری جانب وراٹ کوہلی جو کہ وہ اپنے در حقیقت بیٹ اور گلوز میں مشغول تھے، لیکن وراٹ کوہلی جا کر ان کے کندھے سے کندھا ملایا، بلکہ ٹکرایا، تو اس کے بعد دونوں کے درمیان جھڑپ ہوئی، اور اس کے بعد گو کہ امپائرز نے دونوں کو دور کر دیا، لیکن وراٹ کوہلی خاموش نہیں ہو رہے تھے۔ تو یہ اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ کتنے زیادہ آج فرسٹریشن کا شکار ہوئے وراٹ کوہلی، کہ ایک ایسا کھلاڑی ان کے تمام کھلاڑیوں کو، خاص طور پر جسپریت بمراہ جو کہ اپنے مخصوص ایکشن کی وجہ سے ہر بیٹسمین کے لیے مشکلات کھڑی کرتے ہیں، ان کے خلاف بھی وہ دلیرانہ اور دھواں بیٹنگ کرتے ہوئے دکھائی دیے۔ ایک طرف وراٹ کوہلی سے خود رنز نہیں ہو رہے اور کل کا بچہ ان کے خلاف اس طرح رنز کر رہا ہے، تو اس کا غصہ وراٹ کوہلی نے اس طرح نکالا۔ لیکن میرے خیال میں وراٹ کوہلی جو کہ اپنے کیریئر کے آخری سٹیج پر ہیں، ان کو ایسی حرکتیں نہیں کرنی چاہیے۔ ایک بڑے کھلاڑی ہیں، ٹیمپرامنٹ کا اور اسپورٹ اسپرٹمنٹ کا تھوڑا سا مظاہرہ تو کرنا چاہیے، کیونکہ یہ حرکتیں وہ کرتا ہے جو کہ بالکل ہی کیریئر کے آغاز میں ہوتا ہے، جس کو پتہ نہیں ہوتا ان چیزوں کا، پریشر نہیں جھیلا ہوتا۔ تو وراٹ کوہلی کو پریشر جھیلنا چاہیے، اپنی ناکامیوں سے سیکھنا چاہیے اور اپنی سکور کرنے چاہیے، بجائے اس کے کہ دیگر ٹیموں کے سکور کرنے والے کھلاڑیوں کے اوپر اٹیک کریں۔ تو یہ چیزیں بہرحال آج میڈیا میں ہو رہی ہیں۔ اس کے علاوہ پاکستان سپر لیگ 2025 کے لیے غیر ملکی جو ٹاپ پلیئرز کی رجسٹریشن کا مسئلہ ہے یا معاملہ ہے، وہ مزید اپڈیٹ ہو رہا ہے۔ آج ڈیوڈ ملان جو کہ سابق عالمی نمبر 1 کھلاڑی ہیں، انگلینڈ کو ورلڈ کپ جتوانے والے ٹیم کا حصہ رہے ہیں،
انہوں نے باقاعدہ طور پر پی ایس ایل کے لیے خود کو رجسٹر کروا لیا ہے۔ اس کے علاوہ عثمان خواجہ ہو چکے ہیں، ڈیوڈ ویلے ہو چکے ہیں، جیسن روئے ہو چکے ہیں، مستفیض الرحمان ہو چکے ہیں۔ یہاں پر ڈیوڈ ویلے کا ذکر کرنا انتہائی ضروری ہے، کیونکہ وہ لکھنؤ سپر جائنٹس کے لیے آئی پی ایل کے لیے ان کے اسکواڈ میں شامل کیے گئے تھے، انہیں خریدا گیا تھا، لیکن ڈیوڈ ویلے نے پیسے کے بجائے انہوں نے معیار کی کرکٹ کھیلنے کو ترجیح دی اور وہ پاکستان سپر لیگ کے لیے خود کو رجسٹر کروا رہے ہیں۔ تو اب دیکھنا یہ ہے کہ آگے جو مزید پلیئرز ہیں جن کے نام ابھی آنا باقی ہیں، کیونکہ ماضی کی طرح اس بار پاکستان سپر لیگ کے انتظامیہ بھی ستو پی کے سو رہی ہے، اس طرح چیزیں اپڈیٹ نہیں ہو رہی ہیں تو جس طرح ماضی میں ہوا کرتی تھیں، تو بہت ہی کم ٹاپ پلیئرز کے جو نام ہیں وہ سامنے آ رہے ہیں، تو جس کی وجہ سے یہ سوال بھی ہے کہ کیا کئی ٹاپ پلیئرز جس میں ہم امید کر رہے تھے کہ کین ولیمسن رہیں گے، ڈیوڈ وارنر رہیں گے، ابھی تک ان کے حوالے سے کوئی باقاعدہ طور پر آفیشلی طور پر اپڈیٹ نہیں دی گئی ہے کہ انہوں نے خود کو رجسٹر کروایا بھی ہے یا نہیں۔ لیکن بہرحال جو ذرائع بتا رہے ہیں کہ کئی ٹاپ پلیئرز ہیں جو کہ پاکستان سپر لیگ کے آنے والے سیزن کے لیے خود کو رجسٹر کروا چکے ہیں اور ان کے نام بہت جلد میڈیا کے سامنے لائے جائیں گے۔